ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقریباً وقت قریب ہے اور یہاں ہمارے قبلہ پیر و مرشد جن کی جوتیوں کا صدقہ ہے حقیقت میں ان کے نور نظر اور علامہ خاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ کے پھول بڑے صاحبزادے وہ تشریف فرمائے. حقیقت میں یہ اسی گھر کا فیض ہے کہ جو کوئی حقیقت میں اگر کچھ ملتا ہے وہ کسی کی جوتیوں کا صدقہ ہوتا ہے. خواجہ خواجگان ہندوستان کے تاجدار ہیں تو کسی کی جوتیاں سیدھی کی ہیں آپ نے. اللہ ہندوستان کا تاجدار ہے, غریب نواز ہے. کوئی حکومت ان کو نہ حکومت خود بدل جاتی ہے ان کے حکم پر, لیکن وہ ذات آج بھی ایسی کہ تاجداروں کے تاج ان کے قدموں میں رکھے ہوئے ہیں. وہ کس کا صدقہ ہے؟ وہ ایک بوڑھا شیخ, معاذ اللہ میں بوڑھا ویسے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ میں ایک عام حضرت شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے وہ کہ ہندوستان کا تاجدار بنا دیا. غوث اعظم کو غوث الثقلین کس نے بنایا؟ خواجہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کا. تو دیکھو ہم دنیا میں آئے تو اپنے ماں باپ کے توسط سے آئے, اس کے واسطے سے آئے. ماں باپ کو ہٹا دو تو تم حرامی کہلاؤ گے. بتاؤ وجود کیسا ہے تمہارا, کہاں سے آ گئے تم, ہٹا کے دیکھو ذرا ماں باپ کو. یہ پوری کا فیض ہے. بہرحال کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسجد بھی ہے. مسجد بذات خود اپنے اندر بہت بڑی سب کچھ سموئے ہوتی پوری امت کے لیے, قوم کے لیے. مسجد نماز کی جگہ بھی ہے, مسجد درس گاہ بھی ہوتی ہے, مسجد کچہری بھی ہے, اور یہ مسافر کا پناہ گاہ بھی ہوتی ہے. مسجد جو ہے ایک ایسی, اللہ اکبر, مسجد کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے. مسجد کاہے کے لیے؟ تعلیم و تربیت کے لیے, دین کی تعلیم و تربیت کے لیے. مسجد اس کے کاہے کے لیے؟ مسجد ایک مسافر کی پناہ گاہ بھی ہوتی ہے, ٹھکانہ بھی. اس لیے تو اجازت دے دی کہ مسافر آ کے مسجد میں ٹھہر جائے اعتکاف کی نیت سے. جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو تو مسجد اس کا ٹھکانہ بھی ہوتی ہے. اور مسجد عدالت بھی ہے, کچہری بھی ہوتی ہے. مسجد کا امام جو ہے وہ گویا ایک طرح سے جج یا منصف کی حیثیت رکھتا ہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام فیصلے مسجد میں فرمایا کرتے. فاروق اعظم, صدیق اکبر یہ مسجد سے ہی فرمایا کرتے تھے, فیصلے ہوا کرتے تھے. یہ کورٹ ہے ایک بہت بڑا, اللہ اکبر. تو مسجد جو ہے معاذ اللہ کو تو اس کو جس ذات گرامی نے قائم فرمایا, اللہ اکبر, ان کا بے پناہ احسان ہے. اور تو اس کے ساتھ ہی پھر میں جو اس کا رہا تھا کہ پھر یہ مدرسہ, گویا مسجد خود اپنے اندر مدرسہ بھی ہوتی ہے. آج جھگڑے ہوتے ہیں صاحب مدرسہ بنا لو, مدرسہ بنا لو, اور الگ سے اتنی بڑی بلڈنگ بنا لو. ارے مسجد تو خود مدرسہ بھی ہے, تعلیم گاہ بھی ہے مسجد خود بھی. اس کے ادب کو مرکوز رکھتے ہوئے وہاں تعلیم دو. 5 وقت کا وہاں آپ کا استاذ معلم موجود ہے, امام آپ کا سربراہ وہاں موجود ہے, وہ جج موجود ہے وہاں جو آپ کو فیصلے کرنے کے لیے رکھا ہے. وہاں ایک ٹیچر بھی آپ کا موجود ہے, وہ جو امام ہے. تو بہرحال کیونکہ یہ مسجد ہے تو اس میں مدرسہ بھی ہے, یہ خانقاہ بھی ہے.
مدرسہ بھی ہے جہاں آپ حاضر ہیں، یا خانقاہ بھی ہے. اور خانقاہ حقیقت میں تربیت گاہ ہوتی ہے جہاں اہل شریعت آتے ہیں اور وہ حقیقت میں طریقت کی راہ پکڑتے ہیں، معرفت حاصل کرتے ہیں اور وہ حقیقت کو پہنچ جاتے ہیں. دیکھو شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت. میں کبھی کبھی اس انداز میں سمجھا دیتا ہوں، عرض کیا کرتا ہوں کہ مجھے عادت ہے کچھ بچپن سے اس انداز کی، میں مثالوں سے خود بھی سمجھتا تھا، سمجھاتا بھی ہوں. دیکھو جیسے دودھ کو آپ یہ شریعت سمجھو، دودھ شریعت سے ہٹ کے نہیں ہے کچھ کہ شریعت سے ہٹ کے کوئی دین ہو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ مختصر وقت ہے، کیونکہ جو آپ محمد واجد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تقریر سن چکے کافی ہے، بہت ہے، تو اسی کی میں کچھ تھوڑی سی وہ کر دیتا ہوں. تھوڑی سنو، زیادہ عمل کرو، کم سے کم جتنا سنو اس پہ عمل تو کر ہی لو. تو ولی وہ بنتا ہے جو شریعت کا متبع ہوتا ہے، شریعت کی اتباع کرتا ہے، وہی ولی بنتا ہے. اس میں قرآن پاک میں ہی کہ وہ ہیں الذین آمنوا، ایمان والے، متقی پرہیزگار. اور شریعت سے ہٹ کے نہ تقوی، نہ پرہیزگاری، نہ ایمان، کچھ نہیں ہے. سب ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سے دین جو ہے وہ اسلام ہے. تو اس کی مثال آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل طریقت، اہل تصوف اور کی کوئی چیز ہوتے ہیں. اجی مولویوں کا، صوفیوں کا جھگڑا رہا، بیوقوفی ہے، وہ اہل ظاہر کا جھگڑا ہے جنہیں باطن نظر نہیں آتا. ورنہ حقیقت میں جو اہل ظاہر اور اہل باطن ہیں وہ یکساں ہیں بالکل. ان میں سے جھگڑے کا مطلب ہی نہیں. وہ تو وہ کم عقل ہوتے ہیں جو جھگڑتے ہیں، ان کے سمجھ میں نہیں آتا، جو ظاہر پرست ہوتے ہیں. اب جیسے کہ مثال دو، آپ سمجھو، تین آپ 4 اصطلاحات آپ سنتے ہیں: شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت. دودھ شریعت ہے. دودھ آپ کے سامنے دودھ رکھا ہے پیالے میں. ایک طبیب کے پاس آپ گئے، طبیب نے کہا کہ صاحب میں یہ چاہتا ہوں میری صحت بن جائے، میرا رنگ اور روپ نکھر جائے، میرے ہاتھ پیر مضبوط ہو جائیں. تو کہے گا بھائی ایسا ہے، آپ دودھ استعمال کرو. تو اب اس نے دودھ صرف دودھ ہے جب تک وہ، جب اس نے پیا تو یہ طریقت ہو گئی. اس نے پی لیا اس کو، یعنی اس پر چلا. وہ چلنے کے بعد جب اس کی بھوک اور پیاس مٹی اور بدن میں اس نے کہا کہ ہاں آج مجھے کچھ توانائی چلے گی، میں کچھ چلا بھی نہیں جا رہا تھا، تو یہ اسے اس کی معرفت ہوئی. پتہ چلا کہ دودھ پینے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے. اور جب 6 مہینے کے بعد اس کا رنگ آپ نے دیکھا سرخ اور سفید، ہاتھ پیر دیکھے مضبوط، تو یہ حقیقت کو پہنچ گیا. یہ تھی حقیقت اس دودھ کی. ہماری بات سمجھ میں، بس اس کو اتنا. تو شریعت سے ہٹ کے کچھ نہیں. اولیاء کرام شریعت کو کے جام کو پی لیتے ہیں. پینے کا مطلب اس پر چلتے ہیں، سرکاری کی ایک ایک سنت پر چلتے ہیں. وہ جب چلتے ہیں تو انہیں خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور پھر وہ اپنی حقیقت کو پہنچ جاتے ہیں جو ان کا مرتبہ ہے خدا کی بات. اللہ اکبر. تو شریعت سے ہٹ کے نہیں ہے بالکل قطعی طور پر. تو یہ ہم اولیاء کرام کی مجلس میں حاضر ہیں. یہ خانقاہ بھی ہے، تو خانقاہ میں تربیت کی جاتی تھی. آج ہم اس تربیت سے محروم ہیں. ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں یا اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں، بھائی اگر پیر و مرشد ملے تو باپ نے تو ہاتھ پکڑوایا. 10 سال کی میری عمر تھی اس وقت، ویسے 45 سال پہلے میری عمر 10 سال کی میری عمر. میاں تشریف لاتے تھے. آج ہم ان کی آنکھیں ترستی ہیں. اب ان کے نور نظر ہے تو ان کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. حقیقت محبت کی علامت یہ ہے. دیکھو بات یاد رکھو، یہ سیکھ کے جاؤ یہاں سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تشریف لے گئے، لیکن آپ بار بار امام حسین کے بارے میں فرمایا کرتے تھے دیکھ لو انہیں، ان کو تکلیف مت دینا، انہیں پریشان مت کرنا، ان کی محبت میری محبت ہے، ان کی اطاعت ان کی میری. تو یہ سنت بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یاد رکھنا اس بات کو، بالکل بھول نہ جائیے. پھٹک جاؤ گے، مارے جاؤ گے. یہ سلسلہ قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا. ہاں، جب باپ سے محبت کرتی ہے تو اولاد سے محبت واجب ہے، اس کا حق ہے وہ. ورنہ اس کے چھوڑنے کے بعد کل غداروں میں لکھ جاؤ گے تم. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے.
کہ ہمارے آنے کے بعد غدار نمک حرام کیا کیا تھا تو نے، اب مجھے کیا منہ دکھائے گا؟ یہ منہ لے کے آیا میرے سامنے تو سرکار میرے آقا کی سنت کیا ہے؟ حسن حسین یہ میرے بیٹے ہیں، یاد رکھنا کچھ مت کہہ دینا، یاد رکھنا میں کاندھے بٹھاتا ہوں، یاد رکھنا میری ضرورت پکڑ کے چلتے ہیں، یہ میرے نواسے ہیں، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، تو ایسے ہی یاد رکھو قیامت تک کے لیے دستور چھوڑ دیں۔ یہ میں کچھ وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اخبار میں سے آپ کو خبریں ملتی ہیں یا آپ جب چمن میں جاتے ہو تو الگ الگ پھول اٹھا لیتے ہو آپ وہاں سے، ایک پھول اس کا توڑ لیا کس کا، کیونکہ مختصر ایک لمبی تقریر کا وقت نہیں ہے، کچھ مختصر باتیں جو ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو جائیں وہ عرض کر رہا ہوں میں اس انداز میں۔ تو اب ہم یہ حالانکہ اب یہ ان کا کرم اللہ پر ان کی کس قدر محبت ہے پیر و مرشد کی۔ بھائی صدیق العلمی صاحب چھوٹے سے تھے، طارق بھائی میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ وہ آج تک کے وہ جملے اللہ اکبر کلیجہ چیرتے ہیں وہ ہیں، تو ہمارے تو نگاہ ٹھنڈی سے ہوتی ہیں حقیقت میں۔ ہاں تو بہرحال یہ فیض جو ہے پھر میں وہیں آ رہا ہوں کہ فیض ہوتا ہے حقیقت میں تو وہ وسیلے کے ساتھ یہ فیض پہنچتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو فیض پہنچتا ہے۔ آپ کی زندگی آکسیجن کی محتاج، پانی کی محتاج، دانے کی محتاج، اللہ تعالیٰ تو نہیں محتاج ہے، محتاج تم ہو، وہ کم عقل لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، اجی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو ضرورت ہے ہی نہیں، ضرورت تو مجھے ہے، اسے تو ہوا کی ضرورت بھی نہیں ہے، پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو تجھے کیوں ضرورت ہے؟ تو تجھے ضرورت ہے اس ہوا کی اور پانی کی، کیونکہ تو اسباب کا محتاج ہے، بغیر اسباب کے سانس نہیں لے سکتا تو، اس لیے ہمیں اپنی زندگی ایمان کو بچانے کے لیے خدا کے دوستوں کے محتاج ہیں۔ ساری بات سمجھ میں؟ معاذ اللہ خدا محتاج نہیں ہے، خدا تو غنی بالذات ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں، محتاج ہمیں بنایا، دنیا میں آنے کے لیے محتاج، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے محتاج، مرنے کے بعد قبر میں جانے کے لیے محتاج، دوسروں کے کاندھوں کے محتاج ہم ہیں، وہ محتاج نہیں، وہ تو قادر مطلق ہے۔ تو اس محتاجی کو حقیقت میں وہ جو اللہ نے فرمایا کہ بے خبر غیر کی طرف دھیان گیا، اسے اپنی ہی طرف رکھو، وہ محتاجی غیروں سے دور مت کراؤ۔ غوث پاک سے حاجت مانگ لی تو بدعت ہو گئی، اور ماننے مکھیہ منتری سے مانگ لی تو وہ جائز اور بہترین ایمان کی بات ہو گئی ہیں۔ بالکل لنگر سیدھی سی بات عرض کر رہا ہوں میں، تو ناصر و معین حقیقت میں اللہ ہی کی ذات ہے، اور یہ اس نے سبب بنائے ہیں، اور فرماتا ہے الخبیثون والخبیثات للطیبین والطیبات، جیسا ہے ویسے ہی ویسے اسی کے پاس جائے گا، بس سمجھ رہے ہو آپ؟ زندہ رہنے کے لیے گوشت کھانا تھا تو چاہے جھٹکے کا کھا لے چاہے حلال کا کھا لے، کھائے گا تو گوشت ہی۔ پانی پینے کے لیے چاہے دھمولے کا پی لے چاہے گنگا ہے جمنا کا پی لے، جس کا جیسا مقدر ہے، جس کا جہاں جانا ہے، جہاں مقام ہے، وہ ویسے غذا حاصل کرے گا۔ دیکھو ابھی میں دودھ کی بات عرض کر رہا تھا، ان باتوں کو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ دودھ ہضم کرے گا وہ جس کا معدہ صحیح ہوگا، اور جس کو کینسر ہوگا، جس کے کینسر ختم ہو گئے ہوں گے، دودھ پیتے ہی الٹی کرے گا اور اس کے ہاتھ پیر سوج جائیں گے، پیشاب بھی بند ہو جائے گا، کیوں نہیں آ رہا دودھ اس کے پیٹ ہے؟ دودھ ہضم وہ کرے گا کہ جس کے اندر سے معدہ ٹھیک ہے، جس کا خون صحیح بن رہا ہے، ورنہ دودھ آپ پلا کے دیکھو گردے کے مریض کو، اگر کل کو ہاتھ پیر سوجے ہونا اور منہ نہ لٹکا ہوا ہو اور پیشاب نہ بند ہو تو آپ میری گردن پکڑ لینا کہ آگے رہتا طارق کل تو کیا بات ہے، اسے ہضم ہوگا جس کا مزاج ٹھیک ہوگا۔ ایسے شریعت پہ وہ چلے گا جس کا مزاج درست ہوگا۔ اسی تو ولی وہی ہے جو شریعت کے مطابق ہو، شریعت سے ہٹ کے نہیں، لہذا اولیاء اللہ پہ اعتراض کرنے والا گویا وہ خدا کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ ہاں یہ اس میں سب آ رہے ہیں، اس میں ہر گروہ آ رہا ہے جو مخالف ہے، جو ان کا خدا کے طریقے کا مخالف ہے، سب یا جیسے ایک نسخہ لکھا جاتا ہے نا، جب نسخہ لکھتا ہے طبیب تو اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ اس کو کھانسی بھی ہے، میں عرض کر رہا ہوں اس کو کھانسی بھی ہے، ٹھنڈ ہے، اس کو انفیکشن، اس کو الرجی بھی ہو رہی ہے، خون میں فساد بھی ہو رہا ہے، اس کی آگ بھی اٹھ رہی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ ٹھنڈی دوا دے تو مرا، گرم دوا دے تو مرا ہے، اور اس کے گردے بھی خراب ہو گئے۔ اب اگر اسے
اس انداز کی دوا دے کہ جس میں پروٹین زیادہ ہو تو اس کے گردے نہیں اٹھتے. تو اب وہ جب نسخہ تجویز کرتا ہے تو غور کرتا ہے کہ یہی اس کا وہ ہے حذاقت، یہی ہے کہ اس کو میں سب چیزوں کو لوں اور کہیں بھی خلاف دین نہ جائے. تو ایسے ہی دیکھو جو شریعت کے مخالف ہو گئے برباد ہوئے اور شریعت میں وہ چل ہی نہیں سکتے. وہ جو چلیں گے کیسے؟ جب ان کا جب دودھ پینے والا پی کے دکھاؤ، جو شوگر والے مریض کو جلیبی کھلا دو آدھی کلو 3 دن کھلا دو، کہنے یہ گھٹنوں سے نہیں چلا جا رہا میرے. تو کیوں نہیں چلا جا رہا؟ جی شوگر ہے بہت اتنی آ گئی کہ 500 کے اوپر پہنچ گئی. وہ کھا لے تو بہت بڑا سیٹ ہے، اور یہ سیٹ ہونا چاہے ٹاٹا برلا سے بڑھیا نہیں کھا سکتا، جانے کا ہی اندر. ایسے شریعت بھی نہیں جانے کی جس کو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اندر سے، نہیں جانے کی. بالکل مقرر ہے ہر چیز. دیکھ قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اہل شریعت بنا دیا، اس کا شکر ادا کرو، جتنا بھی ادا کر سکتے ہو شکر ادا کرو. اللہ اکبر. تو آج ہم غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ شریعت سے باہر قدم تو شریعت تو اہل حقیقت ہیں. یہ تو سب کچھ شریعت پہ چلے، طریقت پہ شریعت پہ چلے، طریقت کو پہنچے، طریقت کو چلے تو جب معرفت حاصل ہوئی، جب معرفت کو پہنچ گئے تو خدا کے تک پہنچ گئے. حقیقت پہچان گئے اپنے آپ کی. جب بھی تو کہتے ہیں کہ میں خاکی ہوں اور خاکسار ہوں، کہ حقیقت میری تو خاکسار ہی ہے اور نور تو وہی ذات پاک ہے. جب تم وہاں پہنچے، دیکھو لوہا ہے، لوہے کو آگ میں ڈال دو، لوہے کو آگ میں ڈال دو. آگ میں ڈالنے کے بعد جب پھٹی تپ رہی ہو تو آپ انگارے میں اور لوہے میں تمیز نہیں کر سکتے کہ انگارہ کون سا اٹھاؤں اور لوہا کون سا ہے. بالکل ایک ہوتے ہیں. وہ حقیقت کو پہنچا ہوا ہوتا ہے. اپنی آگ کی معرفت اسے ہوتی ہے تو وہ حقیقت کو پہنچ جاتا ہے. آگ ہی ہوتا ہے وہ، حقیقت میں لوہا ہوتا ہے مگر دیکھنے میں وہ حقیقت میں آگ ہی ہوتا ہے اور آگ ہی کی طرح کام کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے ڈرو. اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہوتا ہے، اس کا پکڑنا خدا کا پکڑنا ہوتا ہے. وہ خدا نہیں ہوتا معاذ اللہ، مگر وہ خدا کی ذات میں اللہ ایسا فنا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کچھ کرتا ہے وہ سب خدا ہی کا حکم ہوتا ہے. کہ جو کہا وہی ہے. لوہے کو ہاتھ پہ رکھو، تپے ہوئے کو، لال ہے بالکل. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ انگارہ ہے، یہ والا انگارہ، وہ بھی انگارہ ہے، وہ بھی انگارہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اپنی حقیقت سے باہر آیا، اپنے اصل مرکز سے باہر آیا تو وہ ارے یہ تو لوہا ہے، ہاں یہ لوہا ہے، لیکن جب وہاں ہوتا ہے تو یہ آگ ہی ہے. تو جب یہ خدا کی بارگاہ میں مقرر ہوتا ہے تو اس کا کہنا خدا ہی کا کہنا ہوتا ہے. سرکار نے یہ فرمایا نا کہ میرا ولی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جو حدیث پاک پڑھی تھی نا حافظ سلیمان میاں نے، کہ میں اعلان کرتا ہوں اس سے جنگ کا جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرے ولی کے مقابلے پر آئے. گویا جس نے خدا کے ولی سے دشمنی کی وہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے دشمنی کی ہے. تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا کے اولیاء کے ولیوں کو پہچانیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں. وَقْشُنُ مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ چلتے رہو. ابھی جیسے آصف بھائی فرما رہے تھے کہ تمہیں اپنے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے کسی سسٹم کی ضرورت ہے. میں اس کی وضاحت کر دوں. آپ اگر پولیس، ملٹری، عدالتی نظام کو الگ ہٹا دیں تو آپ دیکھیں یہاں صرف جنگل راج ہوگا. اس نظام کو اگر آپ ہٹا دیں، کوئی سوچنے لگے احمق آدمی کہ صاحب پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے ملٹری کی ضرورت نہیں ہے، صاحب مجھے عدالت کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ صاحب میں تو بہت مضبوط آدمی، بڑا مضبوط آدمی، بندوق بھی میرے پاس ہے، میرے پاس بندوق بھی ہے، گھر میں تالا بھی ڈال کے رہتا ہوں میں، اور میرے ساتھ 6-7 لڑکے بھی ہیں، میرے لونڈے ہیں میرے جوان. کہنے لگے اچھا بھائی ٹھیک ہے. اب گنڈے گھسے 100، دوسرے آگے 4 لونڈے کہاں گئے اور مار کے کاٹ کے عورتوں کی بھی عزت ختم. معاذ اللہ، اللہ اور سامان کے ساتھ گیا تھا، کہاں گیا وہ؟ کہنے وہ تو پڑا کٹا ہوا کہ جنگل راج ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے. کہنے وہ تو کہنا میں بڑا مضبوط ہوں، کہنا مضبوط تھا تو 100 کے سامنے کچھ نہیں چلی. آئی بات سمجھ میں؟ تو تم اگر خدا کے دوستوں سے ہٹو گے تو وہ شیطان جو سب سے بڑا مضبوط گروہ رکھتا ہے نا، تمہیں مار کے پتہ بھی نہیں دے گا، نہ ایمان کا پتہ رہے گا، نہ تمہاری جان کا، لوٹ کے کھا جائے گا وہ. اس لیے فرمایا ان کے ساتھ چلو
حکومت نے نظام دے دیا کہ ملٹری ہے، یہ تمہاری بارڈر سے حفاظت کرے گی، اندر نہیں گھسنے دے گی، یہ پولیس ہے، یہ اندر سے حفاظت کرے گی، عدالتیں تمہارے اندر نظام قائم رکھے گی تاکہ تم سکون کے ساتھ اپنی زندگی جی سکو، اپنے دن پورے کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت اور دنیا کا نظام قائم فرمایا تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے کا تمہیں حکم دیا تاکہ تم سلامتی کے ساتھ زندہ رہو، سلامتی کی تمہیں موت آئے اور تم سلامتی کے گھر میں داخل ہو جاؤ، کوئی شیطان درندہ تمہارے ایمان کو نہ لوٹ سکے۔ آری بات سمجھ میں؟ خدا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ذریعہ بنا دیا۔ تو اس لیے اولیاء اللہ کے دامن پکڑ کے رکھو، ان کی محفلوں میں شریک رہو، ان محفلوں کو ہمیشہ کوشش کرو قائم رہیں۔ یہ محفلیں قائم رہیں گی تو تمہاری نسلیں بھی محفوظ رہیں گی، ان کا ذکر سنتے رہو گے۔ بس ایک واقعہ جو میں پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، پھر دوبارہ پھر عرض کر دوں اس واقعے کو۔ واقعات تو بے پناہ ہیں، اولیاء کرام کے اللہ اکبر، کتابیں کی کتابیں، دفتر کے دفتر بھرے پڑے ہوئے۔ دیکھو، پہلی بات یہ کہ پیر تلاش کرو، پیر تلاش کرو، یہ سنت عظیم ہے۔ تمام صحابہ اکرام بیعت ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، اور پھر تمام اولیاء اللہ میں کوئی ولی ایسا نہیں، آپ چاہے کسے دیکھیں، آپ نام لو کسی ایک کا، جیسا آپ مجدد صاحب کا نام لیتا ہوں میں، تو مجدد صاحب کی اس سے بیعت ہیں، مرید ہیں، کسی کے غلام ہیں، جب مجدد الف ثانی ہیں وہ۔ آپ کہہ لو صاحب میں شاہ عبدالحق صاحب کا نام لیتا ہوں، شاہ عبدالحق بھی مرید ہیں کسی کے، وہ بھی کسی کے غلام بنے پہلے ہیں۔ آپ کو میں شاہ ولی اللہ کا نام لیتا ہوں، شاہ عبدالعزیز صاحب کا نام لیتا ہوں، حاجی امداد اللہ صاحب کا، وہ ہاں، یہ جن کے بھی نام لوگے یہ کسی کے غلام بنے ہیں۔ تو گویا یہ وہ سنت ہے عظیم جو تمام صحابہ اکرام سے لے کر قیامت تک قائم ہے۔ تو جب پہلے دیکھو کرو، دیکھو پہلے پیر تلاش کرو۔ آپ دنیا کے معاملات میں تو بڑی کوشش کرتے ہو، بیٹی کا نکاح کرنا ہے، جھوٹی ایک کھسلی، اور پتہ لگا وہ عجیب، وہ تو ایسے نکل گئے ویسے نکل گئے ہیں۔ کاروبار کرنا تھا، دنیا سے مشورے کرتا پھرنا، اب یہ پتہ نہیں کہ بیٹی کے نکاح تک زندہ رہے گا، کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا، پتہ نہیں کل کو نمبر آ جائے، اور جہاں پتہ ہے جانا وہی ہے، وہاں کی کچھ نہیں، وہاں کچھ نہیں۔ عجیب ہو تو کیا ہے، موج لو نہیں، پیر تلاش کرو۔ دنیا کا کوئی کام بغیر استاد کے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے بالکل۔ گاڑی چلانے کے آپ پوری کتاب پڑھ لو لیکن گاڑی نہیں چلا، گاڑی تو بڑی بات ہے، سائیکل نہیں چلا سکتے، ایک دم گر جاؤ گے بھائی، ٹانگ بھی توڑ لو گے۔ سائیکل نہیں چلا سکتے جب تک دوسرا پکڑ کے نہ چلائے، وہ اتنی بڑی راہ طریقت جہاں ابد تک رہنا ہے، وہ ایسے ہی چل لے گا تو بغیر پیر کے؟ جی پیر کہاں سے آ گئے، پیرانے پیر کیوں ہو گئے؟ یہ ان کا جواب ہے۔ تو اور جب پہلے پیر تلاش کرو، پیر جامع شریعت ہو، شریعت کے پر عمل کرتا ہو، گمراہ کے ہاتھ مت پڑ جانا، جو کسی شریعت کے کسی بھی حکم کو انکار کرتا ہو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو بڑی عظیم وہ ہیں نشانیاں اسلام کی، جو سرکار کی کسی ایک سنت کو بھی کم جانتا ہو وہ بھی سمجھ لینا شیطان ہے۔ اجی داڑھی کی کوئی ضرورت تھوڑا ہے نہ رکھے، معاذ اللہ تو گناہ گار ہے، مگر یہ کہہ دے کہ کوئی ضرورت تھوڑا ہے، سمجھ لو وہ اسلام سے خارج ہوا، اس نے اسلام کی مذاق اڑائی ہے، اس نے سرکار کے دین کی مذاق اڑائی۔ شراب اور یہ تو بڑی دور کی چیز ہے، اللہ پر نام رکھے۔ تو اب پہلے پیر تلاش کر لو، جب پیر تلاش کر لیا تو اب ایسے ہو جاؤ کہ بالکل آنکھ میچ کے اس کے ساتھ ہو جاؤ، جو وہ حکم دے وہ کرو۔ تو اس کا ایک حضرت پیران پیر دستگیر شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں یہی عرض کر دوں، غوث الثقلین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی ان کی کتاب اخبار الاخیار، جو اب سے تقریباً 550 سال پہلے کا محدث اعظم ہے ہندوستان کا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ہندوستان میں علم حدیث کے دریا بہانے والی وہ ذات گرامی ہے۔ آپ مکہ، مدینہ شریف اور بصرہ اور کوفہ، وہاں بڑے بڑے جید علماء محدثین سے، علماء حدیث سے آپ نے حدیث حاصل کیا۔ پھر ہندوستان میں آنے کے بعد اس کے دریا بہائے آج جو بھی آپ دیکھتے ہیں نا، محدث بلا شیخ الحدیث، ان سب کا شجرا وہیں پہنچتا ہے شاہ عبدالحق صاحب تک۔ آپ فرماتے ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے فرماتے ہیں کہ غوث الثقلین، آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب الاخبار میں جہاں غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرے سامنے وہ فہرست پیش کی کہ جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدوں کے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے، یہ شاہ عبدالحق صاحب لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب اس میں پڑھ لو، آج بھی فارسی میں موجود ہے، اردو میں ترجمہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عبد القادر ہمیں اپنی عزت و جلال کی قسم ہم نے سب تیری وجہ سے ان سب کو بخش دیا، سب کو تیری وجہ سے بخش دیا. تو یہ تو وہ ہے غوث پاک. اور آپ فرماتے ہیں غوث کے معنی مددگار کے ہیں. غوث الثقلین جو ثقلین کہتے ہیں جن اور انسانوں کا گروہ. آپ فرماتے ہیں شاہ عبد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرا ہر سمت میں ہر سائڈ میں ایک موکل موجود ہے. جب میرا مرید کوئی مجھ سے مدد طلب کرتا ہے تو فوراً مدد پہنچتی ہے. آج 108 نمبر 112 نمبر 110 نمبر پہ تو بڑا ایمان ہے پکا. ابھی گھر میں گنڈے گھسے ارے فٹ سے کرا کہ 102 نمبر 110 نمبر ہے فوراً کھڑے 4 پولیس والے کروں گا کہنے کون گھس گیا تو بھائی آپ کے یہاں پھیڑ میں نہ مارو کون سا گنڈا بدماش ہے. اب یہ تو دنیا کا نظام ہے وہ تو باطنی نظام ہے روحانی جہاں یہ نظام دم توڑتا ہے وہاں وہ شروع ہوتا ہے. فرماتے ہیں ہر سائڈ میں میرا ایک موکل موجود ہے. جب میرا مدد کرنے والا میرا چاہنے والا مجھ سے مدد طلب کرتا ہے تو مدد پہنچتی ہے. ایک واقعہ سنا تھا خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ ہی کا ایک واقعہ اللہ اکبر اور وہ ہے پیر اور مرید سے متعلق. بس اس کے بعد میں ختم کروں گا. یہ ذہن لے کے آپ جائیے. آپ کے دور میں آپ کو بغداد شریف زمانے میں مشہور ہے. ایک شخص انہیں زندگی گزر گئی بال سفید ہونے لگے عمر ڈھلنے لگی کہ یار اب تو جیسے صبح ہوتی ہے نا پھر دوپہر اور شام آدمی کو شام کو دیکھتا ہے اندھیرا سا ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. ہاں تو ایسے ہی یہ بال جب سفید ہو جائے نا تو سمجھ لو اندھیرا ہو رہا ہے قبر کو یاد کر لو. ویسے تو سرکار بھائی موت کا تو پتہ ہی کچھ نہیں مگر اب تو حجت ہو گئی یہ بال بھی سفید ہو چکے اب تو کیا رہے گی آگے کو پتہ نہیں کب رڑک جاؤ گڈھے کے اندر. تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہائے ساری عمر ایسی گزر گئی کوئی نہ پیر تو نے حق کا راستے میں تلاش کیا. تو کسی سے پوچھا کہ ارے بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی خدا اور رسول کے مطابق گزاروں. میں کہا بھائی پیر تلاش کرو وہ تو رہنمائی کرے گا. بھائی میں یہ چاہتا ہوں بھائی میں انٹر کا امتحان دینا چاہتا ہوں پی ایس سی کی تیاری کرنا چاہتا ہوں میں کمپیوٹر سے کہ بھائی جاؤ ٹیچر کو دیکھو کسی کوئی بڑھیا کمپیوٹر والا ہو. یہ تو کہے گا ہے کوئی بھائی میں قاری بننا چاہوں بھائی قاری صاحب کو جا کے دیکھو. شیخ الحدیث بننا چاہوں تو پڑھ علی سے لے کے چل اوپر تک چل پھر شیخ الحدیث بن جائیے. تو اب وہ کہا کہ میں آخرت کا راستہ چاہتا ہوں. کہا تو پیر کو تلاش کر. اب وہ پیر سارا گھر بار خدا کی راہ میں دیا کہ نہیں اب پتہ نہیں کیا دن کی زندگی ہے خدا کی راہ میں دیا. اب پیر کی تلاش میں کہ بھائی پیر کیسا ہو. اب کسی نے یہ دماغ میں بات ڈال دی سیدھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے تم یہ دیکھو کہ جس کے لوٹے کی ٹینٹو کعبے کی طرف کو ہو یہ سمجھو بس یہ پیر کامل ہے. اب وہ بیچارے بڑے بڑے عالموں کے پاس بڑے بڑے اس زمانے میں تھے. اب وہ یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی. دیکھو سچا ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی. اب وہ کسی نے لوٹا ادھر کو رکھ رکھا کسی نے ادھر کو رکھ دیا کسی نے ادھر کو کہنے لگے بھائی یار یہ تو پیر پتہ نہیں بھائی صحیح نہیں ہے. ایسا ہونا چاہیے جیسے لوٹے کی ٹینٹو بھی کعبے کی طرف ہو. اب وہ اتفاق سے گھومتے پھرتے ایک جگہ پہنچے وہاں ایک جھلائی تھے انداز جو کپڑے بننے کا کام کرتے ہیں انہوں نے وضو کیا کوئی کام کیا ہوا. اب انہوں نے لوٹا رکھا وہ اتفاق سے وہ کعبے کی طرف کو اس کا رخ اب رکھ دیا لوٹا. اب یہ تو یہ ایک نشانی تھی کہ بھائی یہی پیر ہوگا نشانی یہی ہے اس کی پیر. بس اب یہ تو بھاگ گیا بس پیروں میں گر کے فدا ہو گئے. کہنے لگے اب وہ گھبرا گئے اللہ خیر کرے کون ایک دم نیا آدمی اچھا خاصا آدمی پیروں میں گر کے اٹھنے کو تیار نہیں. اور روئے کہا حضور میں تو مدتوں سے تلاش کر رہا تھا مجھے تو آج میری قسمت نے ساتھ دیا کہ آپ کا دیدار نصیب ہو گیا. کہا ارے بھائی تم کون؟ کہا میں فلاں ہوں اور میں آپ کا غلام ہوں. کہنے لگے بھائی میں کیسے غلام میں نے تو کوئی غلام نہیں کرتا. کہ حضور میں آپ کا مرید ہوں. بھائی میں مرید نہیں کرتا مجھے کیا پتا کہ یہ مرید ہے کہ میں نہیں مرید کرتا. کہا نہیں اسے یہ بھی پتا تھا کہ جو ولی ہوتے ہیں وہ منع بھی کرتے ہیں جب وہ منع کریں تو چپٹ جائیے چھوڑیے. آپ وہ کہاں چھوڑے پیر پکڑ کے کہنے لینا چھوڑوں گا نہیں مر جاؤں گا اسی چوکٹ پہ چھوڑوں گا نہیں. اب وہ کہ یا اللہ کیا دوپہر ہو گئی صبح سے دیکھتے وہ جان بچانے کی اسے آدمی کو چھوڑاؤں کہتے پیچھا. لوگ محلے کے آ رہے ہیں ادھر ادھر کے آگے کہنے لگے بھائی کیا ہوا. کہنے لگے صاحب یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے میرے پیچھے پڑ گیا ہے سر. یہ کہا کہ میں تو آپ کا مرید ہوں زندگی ہی اپنی پوری کروں گا جو مجھے حکم دو وہ کروں گا میں آپ کا غلام ہوں. اب لوگوں نے کہا کہ جاتے ہی نہیں آدمی تو عجیب ضدی آدمی. کہا ایسا ہے بھائی تجھے تو فی کا گھر بیٹھے نوکر مل گیا کہتے ہاں تو میرا مرید ہے کیا فرق پڑ رہا تھا کہ
اب اس نے کہا بھائی جان بچانے کو کیا کیا؟ اس نے کہا ہاں بھائی جب دیکھا یہ جانے گئے ہاں بھائی تم میرے مرید ہو، اچھا چل. اب جب وہ کہہ گیا اسے اطمینان ہو گیا، بھائی بھوکے کو کھانا مل گیا، بیٹھ گیا. اس نے بھائی اب میں ان کا مرید ہو گیا، میرے پیر ہو گئے. کہا حضور کیا حکم ہے؟ اب وہ کیا حکم بھائی یہ کرنے کو کر لیں، نماز کا ٹائم نماز پڑھ لو. اب مدت ہو گئی، سال ہو گیا، وہ دن رات لگا ہوا. اب اتفاق کی بات آگے دیکھیے، یہ واقعہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. میں نے اپنے پیر مرشد کی زبانی پتہ نہیں کتنی بات سنا ہوگا، تنہائی میں بھی مجلس اور واجد زمانے کی. تو یہ بچپن میں سنا ہے، وہی دماغ ہمارے گھس گئی کہ پیر سے محبت بھی ایسی ہو اندھی، بس جب ہے تو ساتھی ہیں. خیر، تو اب اتفاق قسمت دیکھیے، اس بستی میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ ہوا. جیسے مریدوں میں سوروں کی تعداد میں مرید، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مشائخ آپ کے ساتھ، ایک ہجوم چل رہا صاحب. اب اتفاق سے یہ صاحب بھی کھڑے تھے وہاں، یہ مرید تھے، یہ کہیں کسی کام سے. اب انہوں نے ایک شور مچا، پیران پیر دستگیر تشریف لا رہے، پیران پیر دستگیر غوث پاک آ رہے، شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لا رہے. اور بھیڑ کو دیکھا تو اللہ اکبر، یہ ہے اس کا بالکل جو آخری کا بند ہے، اس کی جان ہے سارے واقعے کی. وہاں تو اب جیسے غوث پاک کی بھیڑ دیکھی وہ مجمع کی، اب یہ شخص ایسے کھڑے تھے تو ایسے منہ کر کے کھڑے ہو گئے. اب پیچھے سے شور، ایک ہنگامہ، ایک ہجوم آپ کے ساتھ چل رہا ہے. اللہ اکبر. غوث پاک کے بعد ایک مجلس، پوری پبلک ساتھ میں آپ کے پڑے. اب جب یہ اب ہو سکتا ہے دھیان نہیں گیا، میں ادھر کو منہ کر گیا ہوا. اب اتفاق سے جب آپ کا ایسے سامنے تشریف لائے تو ایسے اب کسی نے تاڑ لیا. تاڑ کیا لیا؟ وہ تو قسمت جاگ رہی تھی، محبت رنگ لا رہی تھی. کسی نے تاڑ لیا، کہا کہ اچھا، اور یہ ان کی جو دیدار کے لیے لوگ ترستے ہیں، یہ تو وہ ذات ہے، اولیاء اللہ کے سورج ہیں، تو تاجدار ہیں ولایت کے، ان کی تو دنیا ترستی ہے ان کی دینا. اور یہ عجیب آدمی ہے، پتہ نہیں کیسا آدمی ہے. ایک آدمی جب کہا کہ ارے قسمت جاگ جائے گی، پیرانے پیر ہیں، شیخ عبد القادر دیداری کر لے. تو اس نے ایک دم ادھر کو کر دیا. اور یہ بیوقوف آدمی، انہوں نے جا کے کہا، جب 2-3 بار یہ ہو گئی، انہوں نے کہا کہ حضور، آپ نے کہا ارے بھائی کہاں تھے تم؟ کہا کہ حضور ایک آدمی بڑا عجیب ہے. کہا کیا ہوا؟ کہ حضور یہ جو سامنے شخص کھڑا تھا، ہم دنیا تو آپ کو ترستی ہے دیدار کو، اور یہ آپ سے منہ پھیر رہا تھا. اچھا، ارے ہم سے منہ پھیر رہا بھائی، چلو ہم بھی تو بھائی کیا خطا ہوئی ایسی، ہم اس بات آپ آئے. اب جیسے آپ تشریف لائے، اب جیسے اب اس نے کہا یہ تو ادھر ہی آ رہے، اور بھی آ رہا ایک دم، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو. اللہ اکبر. جب آپ نے کہا پشت پہ ہاتھ رکھ کے، ارے بھائی یہ تو بتا دے ہم سے کیوں منہ پھیر رہا ہے؟ رو پڑا، پھپک گیا. حضور آپ سے منہ پھیر کے آخر تھوڑا بار بات کروں گا آپ سے، لیکن حضور اور آپ کی کوئی دیدار کو زمانہ ترستا ہے، لیکن حضور آپ کا جو ظاہر اور باطن ہے حضور وہ ایسا ہے کہ آفتاب بھی شرمائے. مجھے یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو میں آپ کو دیکھ کے اپنے پیر کو بھول جاؤں. اللہ اکبر. حضور ایسا نہ ہو آپ کو دیکھ کے اپنے پیر کو بھول جاؤں. غوث پاک کے چشم مبارک میں آنسو تھے. فرماتے ہیں، ارے ایک دم اسی وقت فرمایا، اے لوگوں اس سے سیکھ لو مرید کیسا ہوتا ہے، سیکھ لو اس سے. جو مرید بھی نہیں ہے اس سے سیکھ لو، آج سیکھ لو اس سے. اس کے بعد کہا تیرا مرید، تیرے پیر کہاں ہیں؟ اب وہ بیچارے، وہ جو تھے بیچارے وہ کپڑے کا کام بنتے تھے، اور انہیں پتہ لگ گیا کہ غوث پاک پہنچ گیا وہاں، اور تیرا مرید بھی پکڑا گیا، ان کے سامنے پہنچ گیا. اور وہ تو گھبراتے ہاتھ پہ، حضور. کہا ارے بتاؤ تم ان کے پیر ہو؟ کہا قسم خدا کی حضور نہ تم ان کا پیر نہ میں مرید، یہ میرے مرید. حضور جب اس نے میری جان نہیں چھوڑی تو میں نے مجبور ہو کے کہہ دیا تھا. تو آپ نے ایک توجہ ڈالی سینے پر، تو دونوں ولایت کے منصب ہوئے. سچی محبت اس طرح تراتی ہے، ایسے ترا دیتی ہے سچی تو بھائی بس آج ہمیں یہ سبق لے کر جائیں. اور پیر وہ ہے جو شریعت کے مطابق آپ کو چلنے کا حکم دے، طریقت کے روح چلا دیتا ہے. جب آپ اس کے ہو جاؤ تو اب بھی گئے آنکھ میچ لو. جیسے جے پال جوگی نے کہا تھا خواجہ غریب، حضور ایک وعدہ کیجیے کہ کیا،
کہ آپ کے ساتھ رہوں گا. کہا اللہ تو بے نیاز ہے, جہنم میں ڈال دے کہ حضور بس آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے, آپ جہاں جائیں گے میں بھی وہیں جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پر رکھے, ہمارا ایمان پر فرمائے, اور یہ اللہ کے دامن سے رکھے. غوث پاک کی تعلیمات میں بلند ترین تعلیم ہے جو آپ کے نانا جان کی ہے, کیا کہ نماز کی بالکل چھوٹ نہیں, نماز کو قضا کرنا آپ کے نزدیک حرام اور کفر ہے. جیسا کہ سرکار کی فرمایا جس نے 2 نمازیں قضا کی اس نے کفر کیا, 2 نمازیں جس نے چھوڑ دی لگاتار اس نے کفر کیا. اور اگر وہ اہل اسلام بادشاہ اسلام کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو کہ وہ خدا کا باغی ہے, تو اس لیے, اور شراب پینے والوں کے لیے فرماتے ہیں کہ انہیں جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا. سود خوروں کو بھی یہی فرماتے ہیں, زناکاروں کے لیے, بلاکاریوں کے لیے فرماتے ہیں کہ انہیں شرم گاؤں سے باندھ کر جہنم میں ٹگا دیا جائے گا. تو جب تم مرید ہی نہیں رہنے کے تو پھر غوث پاک کا دامن ہی کہاں ہاتھ لگے گا؟ غوث پاک کا دامن کو کپڑے کرتے کا نہیں ہے. میں ایک صبح فون آ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ نقش قدم یہ ہے کہ جو میرا باپ نیک کام کرتا تھا میں بھی وہ کروں, یہ ہے اس کا نام ہے نقش قدم. اس کا نام نہیں کہ میں جوتے لے کر سر پہ گھومتے رہوں اور کروں باپ کے خلاف. نقش قدم یہ جو وہ راستہ چھوڑ گیا اس پر چلو. تو غوث پاک شریعت کے مطابق زندگی جینے کا سلیقہ چھوڑ گئے, اس پر جیو. نماز اور نیاز دونوں دے گئے, دونوں پر قائم رہو. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے, دنیا آخرت کی سعادت فرمائے. جو ہم سے خطا ہو اب یا پچھلی پوری زندگی میں اپنے حبیب پاک سے معاف فرما دیں. ہمارا خاتمہ, ہماری زندگی سب اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رکھے. اللہ کا فضل شریف ہوگا, قدم شریف فضل کے ساتھ. اس کے بعد دیکھیے باادب بیٹھنے چاہیے. میں مستورات سے بھی عرض کروں گا, بچوں سے بھی ایک گزارش ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو فیض اٹھا کر جاؤ. قرآن پاک کی تلاوت ہے یا ذکر ہے تو خاموشی کے ساتھ ادب سے بیٹھو, بچے رہو. نماز ہوگی اس سے فوراً بعد, اس کے بعد پھر آپ کھانا تناول فرمائیں گے.